بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائنز۔ اسرائیل اور حماس قیدیوں کے تبادلے اور جنگ بندی معاہدے پر متفق ہو گئے، قطر کا دعویٰ۔ قطر نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ سمیت دیگر فریقین کی ثالثی کے نتیجے میں اسرائیل اور حماس سیز فائر معاہدے کے قریب پہنچ گئے۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق فرانس میں قطر، امریکہ، مصر اور اسرائیل کے حکام کے درمیان غزہ پر ہونے والی ملاقات میں اہم امور طے پا گئے اور اسرائیل نے جنگ بندی پر رضامندی کا اظہار کر دیا۔ اس حوالے سے قطر کی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ پیرس میں ہونے والی اس ملاقات میں اسرائیل کو جنگ بندی کے بدلے اسرائیلی یرغمالی اور فلسطینی قیدیوں کے تبادلے کی نئی پیشکش کی گئی، جو اس نے قبول کر لی۔ یمن پر امریکہ اور برطانیہ کی ایک بار پھر جارحیت۔ یمنی نیوز چینل کی رپورٹ کے مطابق رات کو شمالی یمن پر ایک بار پھر امریکہ اور برطانیہ کے حملے کی خبر دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اس حملے میں صوبہ سیدہ کے شمالی علاقے کو نشانہ بنایا گیا۔ یمن پر امریکہ اور برطانیہ کے حملے ایسے میں جاری ہیں کہ یمن کے سیاسی رہنما عبد المالک العزیزی نے امریکہ کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ کشیدگی میں اضافے اور یمن کے خلاف حملوں سے بحیرہ احمر کے بحران کے حل میں کوئی مدد نہیں ملے گی اور یمنی عوام کی فلسطینیوں کے لیے جاری مدد و حمایت میں بھی یہ حملے رکاوٹ نہیں بنیں گے۔ امریکہ نے بھارت کو مسلح ڈرونز کی ممکنہ فروخت کی منظوری دے دی۔ امریکہ نے بھارت کو مسلح ڈرونز اور میزائلوں کی فروخت کی منظوری دے دی ہے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق پینٹاگون کا کہنا ہے کہ بھارت کو 31 مسلح ڈرونز دیے جائیں گے۔ بھارت کو دیے جانے والے میزائل اسکائی گارڈین MQ-9B قسم کے ہوں گے۔ پینٹاگون نے جمعرات کے روز بتایا تھا کہ ان ڈرونز کی مالیت 3.99 ارب ڈالر ہوگی۔ معلوم ہوا ہے کہ امریکہ اور بھارت کے اس معاہدے میں امریکی خود ساختہ ہل فائر میزائلوں کی بھی فراہمی شامل ہوگی۔ امریکہ نے عراق اور شام میں ایرانی اہداف پر حملے کے منصوبوں کی منظوری دے دی۔ امریکہ کے ایک معروف میڈیا ادارے CBS نیوز کا کہنا ہے کہ واشنگٹن نے شام اور عراق میں ایرانی اہداف پر سلسلہ وار حملوں کے منصوبوں کی منظوری دے دی۔ امریکہ کے عراق میں بھی ایرانی حمایت یافتہ ملیشیا پر حملے۔ گزشتہ اتوار کے روز شام کی سرحد کے قریب اردن میں ایک ڈرون حملے میں 3 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کے بعد ان اقدام کی منصوبہ بندی کی گئی ہے۔ امریکہ نے اس حملے کا الزام ایک ایرانی حمایت یافتہ ملیشیا گروپ پر عائد کیا ہے۔ نیٹو ممالک نے روس کے خلاف بڑا محاذ کھولنے کی تیاری کر لی۔ نیٹو ممالک نے روس کے خلاف بڑا محاذ کھولنے کی ٹھان لی ہے۔ یورپی یونین کی جانب سے روس کے خلاف جنگ میں یوکرین کی امداد کے لیے اربوں ڈالر امداد دینے پر اتفاق کر لیا گیا۔ بین الاقوامی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق یورپی یونین کی جانب سے یوکرین کے لیے 54 ارب ڈالر کی بڑی امداد پر اتفاق کر لیا گیا۔ خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ہنگری کی مخالفت کے باعث یوکرین کے لیے امدادی پیکج کو رکاوٹ کا سامنا تھا۔ یوکرینی صدر کا ایسے میں بیان سامنے آیا ہے کہ یورپی یونین نے ایسا فیصلہ کیا ہے کہ جس کا طویل عرصے سے انتظار تھا۔ یوکرین کو یورپی امداد روس کے لیے واضح پیغام ہوگی۔ امریکہ اردن میں فوجی اڈے پر حملے کا جواب دے گا۔ پینٹاگون چیف لائیڈ آسٹن نے کہا ہے کہ امریکہ اردن میں فوجی اڈے پر حملے کا جواب دے گا۔ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے اس بات کا اعادہ کیا کہ واشنگٹن کو اردن میں گزشتہ ہفتے ہونے والے مہلک حملے کا کثیر الجہتی جواب دیا جائے گا۔ اردن میں شام اور عراق کی سرحد کے قریب ٹاور 22 کے نام سے مشہور امریکی فوجی اڈے پر ڈرون حملے میں 3 امریکی فوجی مارے گئے تھے۔ شام میں اسرائیلی حملے میں ایرانی پاسداران انقلاب کے مشیر جاں بحق۔ شام کے دارالحکومت دمشق کے جنوبی علاقے میں اسرائیل کی جانب سے کیے گئے حالیہ حملوں میں ایرانی پاسداران انقلاب کے مشیر جاں بحق ہو گئے۔ عالمی خبرساں ادارے روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق شامی میڈیا نے بتایا ہے کہ افواج نے اسرائیل کی جانب سے گولان کی پہاڑیوں سے داغے گئے متعدد میزائلوں کو مار گرایا۔ دوسری جانب ایرانی میڈیا نے اسرائیلی حملے میں پاسداران انقلاب کے مشیر کے جاں بحق ہونے کی تصدیق کر دی۔ اسرائیل شام میں ایرانی فوج کی موجودگی کے خلاف طویل
طویل عرصے سے بمباری کر رہا ہے۔ گزشتہ ماہ اسرائیل کی جانب سے دمشق میں کیے گئے حملوں میں ایرانی پاسداران انقلاب کے عہدیدار سمیت 4 اہلکار جام حق ہوئے تھے۔ ایران نے جام حق ہونے والے چاروں اہلکاروں کا عہدہ ظاہر نہیں کیا تھا۔ شمالی کوریا کا متعدد کروز میزائلوں کا کامیاب تجربہ۔ شمالی کوریا نے ایک بار پھر کروز میزائلوں کا کامیاب تجربہ کر لیا۔ جنوبی کوریا کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ شمالی کوریا نے مغربی ساحل سے متعدد کروز میزائل فائر کیے ہیں۔ جنوبی کوریا کا یہ بھی کہنا تھا کہ شمالی کوریا کی فوجی سرگرمیوں کے قریب سے نگرانی کر رہے ہیں۔ واضح رہے، شمالی کوریا کا یہ ایک ہفتے میں چوتھا میزائل تجربہ ہے۔ غزہ میں بچوں کی صورتحال روز بروز ابتر ہوتی جا رہی ہے۔ یونیسیف ایگزیکٹو ڈائریکٹر یونیسیف کیتھرین رسل کا کہنا ہے کہ غزہ میں بچوں کی صورتحال روز بروز ابتر ہوتی جا رہی ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے اطفال یونیسیف کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر کیتھرین رسل نے بیان جاری کیا۔ انہوں نے اپنے بیان میں غزہ کے بچوں کی حالت پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ روز بروز غزہ میں بچوں کی صورتحال ابتر ہوتی جا رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم غزہ کے افراد کو نہیں چھوڑ سکتے۔ عالمی برادری جنگ زدہ غزہ کے بچوں کو مایوس نہ ہونے دے۔ وکی لیکس کو ہیکنگ ٹولز دینے والے سابق CIA اہلکار کو 40 سال قید کی سزا۔ وکی لیکس کو ہیکنگ ٹولز چرا کر فراہم کرنے والے سابق CIA کوڈر کو 40 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکی تفتیشی ادارے CIA کے سابق کوڈر پر خاموشی سے کمپیوٹر اور ٹیکنالوجی کے نظام کو توڑنے کے لیے استعمال ہونے والے CIA کے سائبر ٹولز وکی لیکس کو فراہم کرنے کا الزام تھا۔ امریکی ریاست فلوریڈا میں چھوٹا طیارہ رہائشی علاقے میں گر کر تباہ ہو گیا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ریاست فلوریڈا میں ایک چھوٹا طیارہ گزشتہ شام رہائشی علاقے موبائل ہوم پارک میں گرا، جس کے بعد طیارے میں آگ لگ گئی۔ آتش زدگی سے متعدد موبائل گھروں نے بھی آگ پکڑ لی۔ رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ طیارہ حادثے کے نتیجے میں فوری طور پر ہلاکتوں کی تعداد معلوم نہیں ہو سکی، تاہم حادثے میں متعدد افراد کی ہلاکتوں کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ خالصتان کے بعد دیگر ریاستوں سے بھی الگ ملک بنانے کی آوازیں اٹھنے لگیں۔ سکھوں کی جانب سے خالصتان کے مطالبے کے بعد بھارت کی دیگر ریاستوں سے بھی الگ ملک بنانے کے لیے آوازیں اٹھنے لگیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق بھارت کی اپوزیشن جماعت کانگریس کے رکن پارلیمنٹ DK سریش نے کہا ہے کہ جنوبی ریاستوں سے وصول کیے جانے والے ٹیکس بھارت کی شمالی ریاستوں کو دیے جا رہے ہیں۔ مرکزی حکومت جنوبی ریاستوں کو فنڈز جاری نہیں کر رہی۔ DK سریش نے بجٹ میں جنوبی ریاستوں سے ناانصافی پر آواز بلند کرتے ہوئے حکومت سے الگ ملک کا مطالبہ کر دیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن کو میشیگن میں احتجاج کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر کو اہم انتخابی ریاست میشیگن کے دورے کے دوران غزہ میں اسرائیل کے اقدامات کی حمایت پر احتجاج کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ خبرساں ایجنسی کا کہنا ہے کہ اسرائیلی حامی پالیسیوں کی وجہ سے عرب مسلم آبادی جو بائیڈن انتظامیہ کے خلاف ہے۔ امریکی صدر کے قافلے کی آمد سے قبل فلسطین کے حامی مظاہرین نے مارچ کیا۔ مارچ میں شامل مظاہرین نے فلسطینی پرچم تھام کر فلسطینیوں کی نسل کشی اور جو بائیڈن کی واپسی کے نعرے بلند کر دیے۔ افغانستان اور ایران سے بارش اور برفباری کا نیا سسٹم ملک میں داخل۔ محکمہ موسمیات نے بلوچستان، سندھ اور خیبر پختونخوا میں بارش اور پہاڑوں پر برفباری کا امکان ظاہر کر دیا۔ بلوچستان میں چند مقامات پر موسلادھار بارش اور برفباری متوقع ہے۔ ملکہ کوہسار مری میں 8.5 انچ تک ریکارڈ برفباری، سردی کی شدت میں اضافہ۔ ملکہ کوہسار میں موسم سرما کی پہلی برفباری نے وادی کے حسن کو 4 چاند لگا دیے۔ گزشتہ روز مری میں 8.5 انچ برفباری ریکارڈ کی گئی۔ مری میں سیزن کی پہلی برفباری کے دوران 8.5 انچ سے زائد برف پڑی، جس کے بعد سیاحوں کی بڑی تعداد موسم سے لطف اندوز ہونے کے لیے جوک در جوک مری کا رخ کر رہے ہیں۔ فلائی جناح نے بین الاقوامی پروازوں کے آغاز کا اعلان کر دیا۔
پاکستان کی نجی ایئر لائن فلائی جناح نے بین الاقوامی پروازوں کے آغاز کا اعلان کر دیا۔ کم قیمت میں فضائی سفر کی سہولیات فراہم کرنے والی ایئر لائن فلائی جناح نے 17 فروری 2024 سے اسلام آباد کو متحدہ عرب امارات کے شہر شارجہ سے ملانے والی پہلی افتتاحی پرواز کے آغاز کے ساتھ اپنے بین الاقوامی پرواز کے آپریشن کے آغاز کا اعلان کر دیا، جو 1 سال تک کامیابی سے پروازیں چلانے کے بعد فضائی کمپنی کی ترقی میں ایک اہم سنگ میل ہے۔ پی ٹی آئی نے انٹرا پارٹی انتخابات ملتوی کر دیے۔ پی ٹی آئی نے انٹرا پارٹی انتخابات ملتوی کر دیے ہیں۔ تحریک انصاف نے گزشتہ روز انٹرا پارٹی الیکشن کی تاریخ دے رکھی تھی۔ پارٹی قیادت نے چیف آرگنائزر سے رابطہ کر کے انٹرا پارٹی الیکشن ملتوی کرنے کی درخواست کی۔ پارٹی ممبران نے بھی عام انتخابات میں مصروفیت کی وجہ سے انٹرا پارٹی انتخابات ملتوی کروانے کی درخواست کی۔ ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی کی جانب سے عام انتخابات کے بعد انٹرا پارٹی الیکشن کا نیا شیڈول جاری کیا جائے گا۔ پی ٹی آئی رہنما بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا کہ انٹرا پارٹی انتخابات بانی تحریک انصاف کی ہدایت پر ملتوی کیے گئے ہیں۔ انٹرا پارٹی الیکشن سے امیدواروں اور ووٹر کی توجہ عام انتخابات سے ہٹ سکتی ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔